الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی بکرۃ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ قال لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ روایت حضرت ابو بکرہ سے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ فارس والوں نے اپنے بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی، ہمیشہ ناکام نامراد رہے گی، جنہوں نے اپنے کام کا حاکم عورت کو بنایا۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ لفظ حدیث پاک میں کسریٰ، تو کسریٰ شاہ فارس کا لقب تھا، قیصر شاہ روم کا لقب تھا، عزیز شاہ مصر کا لقب تھا، طبع شاہ یمن کا لقب تھا۔ کسریٰ کا مطلب ہوتا ہے کسریٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے ملک والا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب یہ خبر پہنچی کہ شاہ فارس فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پہ بادشاہ اس کی بیٹی کو بنا دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان علی شان جاری کیا، یعنی جس قوم کی حاکم سلطان بادشاہ عورت ہو وہ قوم ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتی ہے۔ یہاں اشعا نے فرمایا کہ عورت ولایت امارت یعنی حاکم اور قاضی یہ نہیں بن سکتی، نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عہدے کامل مرد عقل والے اور آزادی والے مرد آزاد سے ہوتی ہے۔ عورت پہ کئی پابندیاں ہوتی ہیں، حیض کی پابندی ہو گئی، بیماری ہے، بچے کی ہو ہے، دودھ پلانے کی ہے، حمل کی ہے، بے شمار اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو مرد چونکہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہوتا ہے یقیناً، اور طاقتور ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو رجال ہیں، مرد ہیں، یہ عورتوں پر حاوی ہیں، قوی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جس کی حکمران عورت ہوگی وہ ناکام ہوتی ہے، نامراد ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ ایسی چیزیں جس میں ماتحت زیادہ لوگ آؤٹ سائڈر ہوں، جیسے حکمرانی ہے، وزارت ہے، معافی کے ساتھ اب اس حکومتیں تو نہیں رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ پھر کہیں گواہی بھی اس کی درست نہیں ہوتی، مسائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے عورت پر جو ہے وہ جمعہ نہیں ہے، یعنی عورت جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے بھی ماتحت جو ہے سننے والے، جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ عورت کا مقام گھر ہے، گھر جس میں وہ حکمران ہے، جو بھی اس کے گھر میں ہیں ان کی وہ والی وارث ہے۔
اور مرد جو ہے باہر کا حکمران ہے، وہ اس کا والی وارث ہے، اس کے اوپر الرجال قوامون علی النساء، تو پھر وہ گھر والوں کی جان مال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب تھی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ شاہ فارس فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹی کو اس کی جگہ پہ بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی، یعنی جنہوں نے اپنے کام کا حاکم عورت کو بنا دیا ہو، وہ فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ آپ عزیزان گرامی قدر دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سلطان اور حاکم کے لیے مرد ہونا شرط ہے، مرد ہونا شرط ہے، اور حاکم مسلمان عاقل بالغ ہوتا ہے۔ عورتیں چونکہ ان کو مسائل ہیں، کچھ ذاتی مسائل ہیں، کچھ ان کے جسمانی مسائل ہیں، کچھ ان کے شعوری مسائل ہیں، کچھ ان پہ پابندیاں شریعت مطہرہ نے ایڈ کی ہیں نا۔ اب میں ہلکا سا اشارہ کرتا چلوں کہ عورت اگر حکمران ہے، باہر سے کوئی بادشاہی وقت آیا ہے اور خاص بات ہے جو کرنی ہے، تو اس کو جو ہے جلوت کی بجائے خلوت دی جائے گی نا۔ تو پھر اگر عورت مرد حاکم جو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اس میں خلوت میں چلی جائے گی تو بہت سارے دیکھنے والے مخالف، اس کے دشمن، اس کے رشتہ دار بہت سارے وسوسات، شک و شبہات، تہمات لگاتے ہیں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمران عورت ہو۔ میں معافی کے ساتھ چاہتا ہوں، چونکہ یہاں ہمارے ملک میں اب وہ قوانین اسلامی نہیں ہیں یا دوسرے ممالک میں جو ہیں نہیں ہیں، تو ویسے تو سعودی عربیہ میں تو حکمران نہیں ہوتی، اب وہاں بھی پابندیاں اٹھنے لگی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمت ہمیں دی ہے اس کو پوری طرح مستفید ہونے کی اس سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گھروں میں چھوٹا دیکھیں نا، حاکم انسان اپنے نفس کا حاکم ہے، پھر گھر کا حاکم ہے، سربراہ ہے، پھر اس طرح آگے جو چلتے جائیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر گھروں میں جس چیز کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح پھر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، مجھ پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔